عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی پر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک قبر ہے اور قبر کے اوپر لعنت برس رہی ہے، ظلمت برس رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں دعا کی کہ اللہ یہ لعنت کیوں برس رہی ہے؟ تو جواب آیا کہ عیسیٰ یہ جو قبر ہے یہ ظالم بادشاہ کی قبر ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، اس لیے اس کی قبر پر ظلمت برس رہی ہے۔ پھر کچھ وقت ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ سالوں کے بعد ادھر دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا کہ وہی قبر ہے جس پر ظلمت برس رہی تھی، آج اس پر سکینہ نازل ہو رہی ہے اور رحمت برس رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ یہ کیا معاملہ؟ تو جواب آیا کہ عیسیٰ وجہ یہ ہے کہ جب یہ ظالم بادشاہ مر گیا تو اس کی بیوی حمل سے تھی، ایک بچہ اس کو پیدا ہوا اور وہ بچہ اب مکتب جاتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اپنی توتلی زبان سے وہ مجھے رحمان پکارتا ہے، رحیم پکارتا ہے۔ تو مجھے حیا محسوس ہوئی، مجھے بھی شرم محسوس ہوئی کہ ایک بچہ مجھے رحمان اور رحیم پکارے اور میں اس کے باپ کے اوپر رحم نہ کروں۔ اس بچے کے کلمات کے پڑھنے کی برکت سے میں نے اس کے باپ کی، اس کے والد کی ظالم ہونے کے باوجود مغفرت کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوصلے بڑے بلند ہیں۔ میری بہنوں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، اپنے بچوں کو برتھ ڈے کلچر سے دور رکھیں، انگریزی تعلیم انہیں دلائے لیکن اسلامی ماحول پیدا کرے، انہیں تربیت کا انداز سکھائے۔ آج ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جن چیزوں کے اندر میں مبتلا ہیں، ماں باپ کی تربیت صحیح ہوگی تو وہ ان چیزوں سے بچے رہیں گے۔ حلال کمائی اپنے بچوں کے پیٹوں میں ڈالیں، حلال کمائی سے ان کے جسموں کو پروان چڑھائیں۔ آج ہماری بہت ساری بہنیں بچت گھٹ کی لعنت کے اندر میں مبتلا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں گھر چلا رہی ہوں، بڑا عظیم کارنامہ کر رہی ہوں۔ تو وہ یہ بات سن لیں کہ سود کا ایک لقمہ، ایک پیسہ کھانا ایسا ہے 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، یہ دونوں گناہ میں برابر ہے۔ میری بہنوں، بچت گھٹ کی لعنت سے بچیں، اپنی نسلوں کو اس سے بچائیں، ورنہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اس کا حساب ہوگا۔ جس طریقے سے سور کھانا حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر کے گوشت کو پلیٹ میں رکھ کر پروسا جائے اور کہا جائے کہ یہ لے لو، یہ بھی ویسا ہی ہے، کسی کی غیرت اور کسی کی حمیت گوارا نہیں کرے گی کہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی دیکھے۔ لیکن اسی طرح سود کا لینا، سود کا دینا دونوں حرام۔ لیکن شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے شہر میں کئی مسلمان عورتیں ہیں جو ساہوکاری کر رہے ہیں، میں مردوں کی بات نہیں کر رہا، عورتیں ساہوکاری کر رہی ہیں۔ ہمارے گھر بچت گھٹ کا اڈا بن چکے ہیں، آسمان سے لعنت اتر رہی ہے اور جب لعنت اترتی ہے ایک گھر میں تو وہ اڑوس پڑوس کے 40 گھروں کو متاثر کرتی ہے۔ میری بہنوں، اس لعنت سے بچے، ایک وقت کھائے، ایک وقت بھوکا رہے۔ صحابیات کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لے، خنسا اور خدیجہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لے، کیسی زندگی گزاری۔ حضرت زینب کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لے، پورا قبیلہ زینب کا کربلا میں سارا قبیلہ ان کی آنکھوں کے سامنے اس قبیلے کو ذبح کیا گیا، لیکن انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا۔ آج اسی یاد کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرے، فجر کی نماز سے پہلے خود بھی اٹھیں، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں،
نماز فجر کے لیے بھیجے، بچوں کو مکتب جانے سے پہلے ناشتہ دے، اسکول جانے سے پہلے تازہ ناشتہ دے، اور جو مارکیٹ کی چیزیں، مارکیٹ کا کھانا، ہوٹل کا کھانا، یہ اتنی بڑی نحوست ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن آج فیشن بن گیا، اتنا زبردست فیشن بن گیا کہ شوہر کے ساتھ بیوی نے لازم و ملزوم طلاق کے واقعات ہو رہے کہ میرا شوہر مجھے باہر کھانے کے لیے نہیں لے جاتا، ہوٹل پر نہیں لے جاتا، گھومنے کے لیے نہیں لے جاتا، پکنک کے لیے نہیں لے جاتا۔ یہ کھانا اس کی اتنی بڑی نحوست ہے۔ امام ربانی مجدد اہل ثانی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام ربانی مجدد اہل ثانی رحمت اللہ علیہ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے، خواجہ محمد معصوم اور خواجہ محمد صادق، یہ دو بچے ہیں مجدد صاحب۔ بچپن ہی میں ان کو کشف کی نعمت حاصل ہوئی، اور وہ نعمت ایسے حاصل ہوئی کہ مسجد کے اندر میں نماز کے لیے نمازی آئے ہوئے ہیں تو یہ چپل الگ کر لے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں اور یہ جنتی لوگ ہیں۔ مجدد صاحب تشریف لائے، دیکھا بیٹا کیا ہے، کہا اس طریقے کا مقام، کہا اچھا بچپن ہی میں ان کے کشف کا یہ حال ہے تو ان کی ترقی رک جائے گی۔ اپنے استاد، اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے بچوں کی یہ کیفیت ہے، کیا کرو؟ تو حضرت نے جواب دیا، شیخ احمد ایک کام کرو، بازار کی ہوٹل کی بنی ہوئی چیز لے کر آؤ اور ان بچوں کو کھلاؤ۔ آج ہم کھلا رہے ہیں نا، میگی کھلا رہے ہیں، اور نہیں معلوم اس کے اندر میں نوڈلز، کون سی چیزیں، پیزا، برگر۔ 3 سال کا 2 سال کا بچہ ہو تو وہ بھی کہتا ہے توتلی زبان سے کہ مجھے پیزا کھانا ہے، برگر کھانا ہے۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ گھر کے کھانوں میں وہ لذت ان کو محسوس نہیں ہو رہی ہے، اور محسوس ہونے کی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جو خواتین تھی وضو کر کے کھانا بناتی تھی اور اس نیت سے ذکر کرتے ہوئے کھانا بناتی تھی، تو ان چیزوں کی حلاوت، ذکر کی حلاوت پیٹ کے اندر میں بھی محسوس ہوتی تھی، اور مرتے دم تک نسل میں باقی۔ آج ہماری بہن کچن میں کام کرتی ہے تو سامنے کہیں پاکستانی ڈرامہ موبائل میں لگا ہوتا ہے، کہیں ترکش ڈرامہ موبائل پر لگا ہوتا ہے، فیس بک، انسٹا، واٹس ایپ، اس کو دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہماری جو کم عمر بچیاں ہیں 5th to 10، 5ویں سے 10ویں تک، وہ بی ٹی ایس جو ایک گروہ ہے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ انسٹا، واٹس ایپ، فیس بک، اس کے اوپر بچیاں، بچے گھروں میں کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ میری بہنوں، خاص طور سے ہاتھ جوڑ کر آپ جو کام کر سکتی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ جس طرح عید کے ڈریس کے لیے اپنے شوہر سے ضد کرتی ہے، گھومنے کے لیے ضد کرتے ہیں، اگر آپ شوہر سے یہ کہیں کہ جناب عالی جب تک آپ نمازی نہیں بن جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، دیندار نہیں بنیں گے، تب تک آپ کا میرے ساتھ بائیکاٹ رہے گا، قسم خدا کی ہمارے محلوں اور گلیوں کا نقشہ بدل جائے گا۔ پردے کا ماحول بنائیں، بچیوں کو بچپن ہی سے اس کاف کا عادی بنائیں، جب کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ چھوڑتی نہیں۔ ابھی کشمیر کے ایک IAS آفیسر کی پریڈ دیکھ رہا تھا واٹس ایپ پر کہ برقعے کے اندر میں وہ کلیکٹر ہے اور سلامی پوری دنیا اس کو دے رہی ہے۔ پردہ رکاوٹ نہیں ہے، پردہ آڑ نہیں ہے، بس نظریات کو بدلنا چاہیے۔ سود والے ماحول سے بچائیں، اور شراب، قمار، قمر، ان چیزوں سے اپنے معاشرے کو بچائیں، انہیں سمجھائیں، تہجد میں اٹھ کر کے اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے۔ تہجد یہ ایک ایسا راستہ ہے، اگر ہم اسے اپنائیں گے نا، یہ ایسا ہے جیسے آپ ٹکٹ کھڑکی پر جاتے، اس کے اندر میں تتکال بکنگ ہوتی ہے، تو یہ تہجد تتکال بکنگ ہے۔
اللہ سے مانگے، پھر نہ کسی عامل کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی بابے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی تعویذ اور منتر کی ضرورت پڑے گی۔ گھر کے اندر میں دینداری کو اپنائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ الحمدللہ یہاں جو مکتب چل رہا ہے، بہترین طریقے سے تعلیم اور تربیت کا یہاں پر انتظام ہے۔ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس مکتب میں داخل کرنے کی کوشش کریں، انہیں صحابیوں کے واقعات، اسلامی جو ہیروز ہیں ان کے واقعات سنائیں، اپنے بچوں کو وقت دے، کم از کم 1 گھنٹہ ان کو روزانہ وقت دے، اور سنتوں کا اہتمام، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، گھر میں پڑھنے کا ماحول ہوگا، ہاتھ دھو کر کھانے کا ماحول ہوگا، تو یہی ماحول بچوں میں بھی آئے گا۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اس مکتب کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، حاسدین کی حسد سے، اشرار کے شرور سے، فتنہ پروروں کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔